منبر پاک پہ تشریف فرما مفتیان کرام، علماء ذوی الاحترام، اساتذہ پروقار، طالبان علوم نبویہ، عوام اہل سنت، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. بلند آواز سے آمین. قادری رکھ آمین. قادری میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیرے قدموں
جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا یا رسول اللہ دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اسی اٹھے ہوئے مزاج کے ساتھ باادب ہو کر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود و سلام کا ورد کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے دو بار درود پاک کے لیے کہا مگر کچھ زبانیں خاموش نہیں، ان کی خاموشی مجھے ایک حدیث کی طرف لے کر کے جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر آپ سے کوئی کہے تو خاموش نہ رہے، بلکہ جو وقت ملے مصطفیٰ کے درود و سلام کی آپ کے پڑھنے میں وقت گزارے۔ حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے 75 بار بیداری کے عالم میں مصطفیٰ کریم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی ایک کتاب ہے الکنز المدفون والفلک المشہور، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا للہ ملکا لہ جناحانی جناح بالمشرق و جناح بالمغرب وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش فاذا صلی رجل او امرأة من امتی علیہ امرہ اللہ تبارک و تعالی ان یغمس نفسہ فی بحر من نور تحت العرش فینغمس فی ثم یخرج وینفض جناحی فیقطر من کل ریشة قطرہ فیخلق اللہ تبارک و تعالی من کل قطرة ملکا یستغفر له الى یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے، یوں تو اللہ نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے ہیں، 70,000 صبح 70,000 شام، 1,40,000 فرشتے وہ ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، مگر یہ فرشتہ اور فرشتوں سے بالکل الگ تھلگ نمایاں اور ممتاز سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے، اس کے پیر ہے 7ویں زمین کے نیچے، اس کا ایک بازو ہے پورب میں، دوسرا بازو ہے پچھم میں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش، اللہ تعالی نے مخلوق کی تعداد اور گنتی کے برابر اس کے جسم پر رکھے ہیں۔ اب اگر جناب اختر صاحب کو پکڑ کر لے جاؤں اور کہوں ایک کھیت ہے یہاں پر کیندرا پاڑا ہے نا، شاید اسی ضلع کا ہے، یا کیندرا پاڑا کے کسی کھیت میں لے کر جاؤں اور کہوں آج تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، آج تم سے نقابت اور نظامت نہیں کرائی جائے گی، نذرانہ بھرپور دیا جائے گا، لیکن صبح سے لے کر شام تک یہ 2-4 ایکڑ زمین میں کتنے ڈھیلے اور پتھر اور کنکریاں ہیں، ان سب کو شمار کر کے دکھاؤ۔ کہیں گے حضرت جلسہ چھوڑیے، یہ پیسہ بھی اپنے پاس رکھیے، ایسے کام میں مجھے لگا رہے ہیں جو تکلیف مالا یطاق ہے، جس میں محنت شاقہ ہے، میں شمار کیسے کر پاؤں گا؟ میں کہوں گا جب کھیت کے ڈھیلے شمار نہیں کر سکتے تو کائنات کی مخلوق کیسے گر پاؤ گے؟ سرور کائنات فرما رہے ہیں وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش، اللہ نے مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے جسم پر رکھے ہیں، اس کے نورانی جو جسم ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے پر رکھے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہاں بہن بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، پیغام لے کر کے جائیں، مزاج یہی ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر اگر خالی ہو تسبیح اٹھاؤ، کسی بھی حال میں مفتیان اکرام تشریف
فرما ہے درود پڑھنے کے لیے کوئی خاص قید نہیں ہوتی ہے، کسی بھی حال میں ورد کیا جا سکتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ جب اپنے گھر کے اندر کھانا بناؤ، آپ کا چمچہ ہانڈی کے اندر ہو، تب نبی پہ درود پاک پڑھو۔ اپنی بچیوں کو دودھ پلا رہی ہو تب سرکار پہ درود پڑھو۔ آقا علیہ السلام کی کنیزوں سنو سنو، گھر میں اگر کام کر رہی ہو تب سرکار پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت اور آپ کے لکھے ہوئے درود کی اہمیت کو بعد میں سمجھنا، پہلے اس جملے پہ غور کریں۔ وَعَلَيْهِ بِعَدَدِ خَلْقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِيشٌ، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس کے برابر اس کے جسم پر، اس کے بدن پر اللہ تعالیٰ نے پر رکھ دیے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، ان پروں کو اللہ نے رکھ دیا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جا فرشتے جا کر نور کے سمندر میں غوطہ لگا، لیکن کب کہتا ہے فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، سرکار فرماتے ہیں میری امت کا مرد یا عورت مجھ پہ درود بھیجتا ہے، تب اللہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے نور کے سمندر میں جا کر غوطہ لگا لے۔ وہ غوطہ لگا کے نکلتا ہے، فَيَنْفُضُ جَنَاحَيْهِ، اپنے بازوؤں کو حرکت دیتا ہے، جب بازو ہلتے ہیں تو اس کے نورانی پر بھی ہل جایا کرتے ہیں اور ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے۔ اب ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیں، مقدمات کو جمع کر کے میں امور معلومہ کو ترتیب دے کے امور مجھولہ تک لے کر جا رہا ہوں، مقدمات کو ترتیب دے کے نتیجہ نکال رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا جتنی مخلوق ہے اتنے ہی اس کے جسم پر ہے، ہر پر سے ایک قطرہ ٹپک رہا ہے۔ ہم نے کہا جب پر شمار نہیں کر سکتے تو آپ جانتے ہیں گرنے والے قطروں کو کیسے شمار کرو گے، اور جب قطرے شمار نہیں کر سکتے تو اگلا جملہ سنو جو سرکار انعام کی شکل میں اپنے امتیوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ فَيَخْلُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا، اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک بار درود پڑھنے کا یہ کمال ہے تو کروڑوں بار پڑھنے کا کمال کیا ہوگا؟ سرور کائنات نے فرمایا ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اے میرے آقا یہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا یستغفر لہ الی یوم القیامہ، یہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ سے پاک آپ کو یاد ہو گئی، فضیلت سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ اب کوئی زبان خاموش نہیں رہی۔ جب بھی آپ سے کوئی درود پاک کے لیے کہے کثرت کے ساتھ پڑھا۔ اب ذرا پڑھ کے دکھاؤ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور فرمائیے، مدرسہ ہے، قرآن کی بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور فرمایا فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور ساتھ ہی علم والوں نے انصاف کے ساتھ گواہی۔ 750 سے زیادہ بار علم کا کلمہ قرآن میں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ صیغہ الگ الگ ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد ما جاءک من العلم، یہاں کلمہ علم کی شکل میں آ گیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، کہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہیں اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر ایک بار نہیں 700 سے بھی زیادہ بار قرآن پاک میں علم کا ذکر کیا ہے۔ محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کہا آج ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے چند فارغین ہیں اور وہ اساتذہ کی محنتیں ہیں جو انہوں نے شب و روز کی محنتوں کے بعد ایک پروڈکٹ تیار کیا ہے اور جو قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی بہت ساری فیکٹریز ہیں، لیکن ان فیکٹریوں کے پروڈکٹ کو دیکھو، ان کے نکلے ہوئے ساز و سامان کو دیکھو۔ کوئی دوائی بناتا ہے تو جسم کی صحت و سلامتی کے لیے، کوئی آدمی چپل بناتا ہے تو جسم کی صحت و سلامتی کے لیے، کوئی آدمی کپڑا بناتا ہے تو جسم کی صحت و سلامتی کے لیے۔ ہم نے کہا اس طریقے سے
سے پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھائیے، ہر فیکٹری میں جا کر کے آپ چیک کیجئے، آپ کو سب کا مطمع نظر ایک ہی نظر آئے گا، اور ایک ہی چیز ان کے سامنے ہوگی کہ بھائی انسان کے جسم کو ریلیف پہنچایا جائے، انسان کے جسم کو آسانی دی جائے، مگر قربان جائے مدرسہ آپ کے جسم کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے آپ کے ایمان عقیدے کو دیکھا کرتا ہے۔ مدرسہ آپ کے صحت کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے عقیدے کی سلامتی کو دیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مدرسے کتنے قیمتی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تھے، وہاں میرے سرکار نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس کو مدرسہ صفہ کہا جاتا ہے، جس کو آپ صفہ بولتے ہیں۔ صفہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا نام ہے چبوترا۔ اس چبوترے پر ایک نہیں 70 صحابہ اکرام تشریف فرما رہا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے گروہ دو طرح کے تھے، ایک جماعت وہ تھی جو دن میں جا کر کے تجارت کیا کرتی تھی، لیکن ایک جماعت وہ تھی جو صبح شام مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں رہا کرتی۔ ان میں ایک ذات صہیب رومی کی ہے، دوسری ذات سلمان فارسی کی ہے، کہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دنوں رات سرکار کی بارگاہ میں رہتے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، وحی کو محفوظ کر رہے ہیں، سرکار کی حدیثیں مبارک زبان سے نکل رہی ہے، سرکار کی حدیثوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ بھائی میری طرف توجہ کر یار، اس طرف دیکھ ذرا دھیان سے۔ بھئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تقریر ہو رہی ہے، مسکرا بعد میں لینا، برکاتی ٹوپی لگانے کے بعد کم سے کم اس کی برکتوں کا کچھ تو اثر نظر آنا چاہیے۔ ذرا پیار سے بولو محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں، ارے 1400 سال پرانی تاریخ اٹھا کر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ 1500 سال گزر گئے ہیں انگریزی تعلیم عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، میں آپ کو 1500 سال پرانی تاریخ بتا رہا ہوں۔ اس تاریخ میں جا کر کھو جائیے اور مدینہ شریف کے منظر کو سامنے رکھیے۔ سرور کائنات ہے، آپ معلم کی حیثیت سے ہے، صحابہ اکرام کو علم دے رہے ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام دن میں تجارت کرنے چلے جاتے، رات کو آتے، سرکار سے عرض کرتے، اے میرے آقا میرے گھر پہ ایک کو بھیج دے کھانا کھلانا ہے، کوئی کہتا 2 کو بھیج دے۔ اس وقت ایک حدیث مارز وجود میں آئی، سرکار نے فرمایا ایک کا کھانا 2 کو کافی ہے، 2 کو کھانا 3 کو کافی ہے۔ حضور کہتے 2 کو لے جاؤ، کہا کھانا 1 کا بنایا ہے، فرمایا نہیں 1 کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا۔ اور جو صحابہ اکرام مال والے تھے، جن کے پاس کھجور کے باغ تھے، وہ کھجور کے خوشے توڑ کر مسجد نبوی شریف میں لٹکا دیتے تھے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ جو 70 صحابہ اکرام موجود تھے ان سے کہہ دیا جاتا کبھی بھوک لگے تو کھجوریں کھا لیا کرو، پانی پی لیا کرو۔ ہم نے کہا آج بھی یہی سسٹم چل رہا ہے، جو صحابہ اکرام مال والے تھے وہ ان صحابہ کو کھانا کھلاتے، ان کا انتظام و انصرام کرتے۔ آج بھی الحمدللہ وہی روش ہے، جو مال والے ہیں کمیٹی کی شکل میں ہے، معاونین کی شکل میں ہے، وہ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو 24 گھنٹے مدرسے میں رہ کر سرکار کی حدیثیں سن پڑھاتے ہیں، کہیں تفسیر پڑھاتے ہیں، کہیں بلاغت کا علم دیا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا کرتے ہیں۔ اور فرمائیے یہ مدرسے کتنی قیمتی جگہ ہیں، کتنے پاکیزہ مقامات ہیں۔ آپ تھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھے، آپ کے ٹکنے نے آپ کو نیند کے آنے پر مجبور کر، ہاں تھوڑا آگے ہو کر کے بیٹھیے تب نیند چلی جائے گی۔ غور فرمائیے مدرسے کی اہمیت کو بعد میں سمجھنا، پہلے جلسہ جتنی دیر آپ چلا رہے ہیں شریعت کی روشنی میں، اللہ کا شکر ہے کوئی ویڈیو نہیں، کوئی کیمرہ نہیں۔ جہاں ویڈیو کیمرہ نہیں ہوتا ہے نا الحمدللہ وہاں جلسے کی روحانیت برقرار رہا کرتا۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر الہی کر لیا، اٹھاؤ ابن ماجہ کو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں کوئی عالم دین بیٹھ گیا متقی پرہیزگار، بھئی اگر عالم بولوں گا تو قید رہے گی، قید کیا رہے گی؟ قید یہ رہے گی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہو، مفتی اعظم کی چکو چاہنے والا ہو، تاج الشریعہ کے موقف پر ہو۔ اور ایک جملہ اور بول دیتا ہوں، آج کے دور میں آپ کے اڑیسہ کی سرزمین پر جو حضور حبیب ملت کی تعلیمات کو زندہ رکھتا ہو وہی سچا عالم دین ہے۔ اور میں سب سے عرض کروں گا
ہوگا حضور حبیب ملت ہمارے سامنے اگرچہ نہیں ہے لیکن ایک زاویے سے وہ زندہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی تعلیمات اعلیٰ حضرت کا نام لیا ہے، اسی کو عام کیا ہے۔ میں سرکار مجاہد ملت کے دیار سے آنے والے اساتذہ سے بھی عرض کروں گا، بڑے ادب سے عرض کروں گا، آپ بڑے علم والے ہیں، اللہ نے آپ کو علم سے، اللہ نے آپ کو ہنر سے، اللہ نے آپ کو معرفت و آگہی سے نوازا ہے، چاہے حضرت علامہ حنیف صاحب ہو، حضرت علامہ عثمان صاحب ہو، حضرت مولانا اصغر علی صاحب ہو، وہاں کے سارے اساتذہ۔ بس آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے سرکار حبیب ملت کی زندگی میں ان کے چمن کو برباد نہیں ہونے دیا، ہم بریلی والے آپ سے امید رکھتے ہیں ایک بھی موقف نہ حبیب ملت کے خلاف جائے گا، نہ تاج الشریعہ کے خلاف جائے گا، اس لیے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں اب دوسرے ٹولے والے سوچ رہے ہیں ان کی جماعت کو، ان کے اتحاد کو توڑ کر ہم اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کو بابا کے دہل بتا دینا، ہم نے حبیب ملت کی ذات کو نہیں دیکھا ہے، ان کی تعلیمات کو دیکھا ہے، اور یہ تعلیمات وہی ہے جو تعلیمات بریلی سے آتی ہے، تو بریلی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ بات سمجھ گیا؟ غور فرمائیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جلسہ پاک سجایا، کسی عالم کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے کہا ذرا بیٹھ کر فتاوی رضویہ کا سبق دے دو، قرآن پاک کی تفسیر بتا دو، مصطفیٰ کی حدیثیں سنا دو، علامہ عینی کا درس دے دو، امام ملا علی قاری کی دی ہوئی تشریحات اور تعلیمات ہم تک پہنچا دو۔ سرور کائنات فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا حفتہم الملائکہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمة وحفتهم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، تھوڑی دیر جلسہ منعقد کر لیا گیا اور وہاں بیٹھ کر ایک عالم دین صاحب الرائے آیا، آنے کے بعد اس نے دین کی تعلیم دی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے، یہاں قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے، قید اتفاقی کے اعتبار سے ہمارے بہت سارے بزرگوں نے شرح کرتے ہوئے فرمایا چاہے وہ اللہ کے گھر میں جمع ہو، یعنی مسجد میں یا مدرسے میں جمع ہو جائے، یا میدان میں جمع ہو، بیابان میں جمع ہو، کھلیان میں جمع ہو، مکان میں جمع ہو، دکان میں جمع ہو، کسی بھی جگہ بیٹھ جائے، اس لیے کہ جہاں جہاں آپ اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ کے لیے محفلیں سجا سکتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد وَيَتَدَارَسُونَهُ فیما بینہم، ایک دوسرے سے درس لے، ایک دوسرے سے سبق لے، دین کا پاک پڑھے، دین کا لیسن سیکھے، مصطفیٰ کی باتیں سمجھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ 4 انعام عطا فرما دیا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ بیٹھنے والوں پہ سکینہ اترتا ہے، چہن و سکون اترتا ہے، شانتی اترا کرتی ہے، دل کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑھ بڑھ کے اپنے آغوش میں لے لیا کرتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بیٹھنے والوں کو رحمت کے فرشتے اپنے احاطے اور دائرے میں لے لیا کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیشوں کا ذکر اپنے خاص فرشتوں میں فرما لیا کرتا ہے، فرماتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا جناب اختر صاحب اور آپ کے دوسرے آپ کے ہم منصب دوسرے نقیب اجلاس دونوں سے کہوں گا آپ ذرا اس جملے پہ غور کریں، اگر کوئی تھوڑی دیر بیٹھ کر سرکار علیہ السلام کی شریعت سکھا رہا ہو، وہاں پر رحمت کے فرشتے بھی آ رہے ہیں، رحمت خداوندی بھی اتر رہی ہے، چین و سکون بھی اتر رہا ہے، اللہ ذکر خاص بھی فرما رہا ہے، تو ذرا دیکھیں تو صحیح مدرسہ حبیبیہ ہو یا سرکار مجاہد ملت کے دیار کا، حبیب ملت کے سرکار مجاہد ملت کے دیار کا وہ پاکیزہ ادارہ ہو جس کی زندگی بر قیادت و سیادت، جس کی زندگی بر قیادت ہو اور صدارت سرکار حبیب ملت کرتے رہے۔ ان مدرسوں کا عالم کیا ہے؟ یا جس ادارے کا میں خادم ہوں، ان سنی مدرسوں کا عالم کیا ہے؟ یہاں تھوڑی دیر جلسہ ہے، وہاں تو ہر دن جلسہ منعقد کر لیا جاتا ہے۔ آگے بڑھے، ایک درسگاہ سے آواز آ رہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسرے آگے بڑھے تو دوسری درسگاہ سے آواز آ رہی ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ سنو نابالغ مالک بن تو سکتا ہے
مالک بنا نہیں سکتا. کہیں سے آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. استاد پڑھا رہا ہے بیٹا, قرآن کہتا ہے اگر نماز پڑھنے کھڑے ہو تو وضو کرو. وضو میں 4 فرض ہے. ہم نے کہا کہیں فقہ سکھایا جا رہا ہے, کہیں حدیث سکھائی جا رہی ہے, کہیں پر سرکار علیہ السلام کی حدیثیں پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہے. جہاں تھوڑی دیر ذکر ہو یہ 4 انعام ملا کرتے ہیں. تو جس مدرسے میں 24 گھنٹے یہ باتیں ہوتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے ہو؟ درسگاہوں کو میرے سرکار نے پسند فرمایا. حضرت عبداللہ ابن بریدہ اسلمی اپنے والد حضرت بریدہ اسلمی سے روایت کریں. بھئی میں 2 باتیں عرض کروں گا. مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھایا کیا جاتا ہے اور مدرسے کا نصاب اور سلیبس کیا ہے اور اس سلیبس کا فائدہ کیا ہے. گفتگو ختم ہو. میں نے دعویٰ کیا ہے میرے سرکار درسگاہوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یوم من بعد حجری فدخل المسجد. میرے سرکار علیہ السلام ایک بار اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی باہر تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا؟ غور فرمانا. مسجد نبی شریف میں آپ داخل ہوئے, قدم ناز آپ نے فرمایا, قدم رنجا فرمایا. سرور کائنات جیسے ہی وہاں گئے فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْن. سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کے 2 طرح کے افراد ہیں. رقیب اجلاس توجہ چاہوں گا, حدیث پاک کو ایک ایک بندہ دل سے سنے. سرور کائنات فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْن. حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں سرکار جیسے ہی قدم ناز رکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہاں صحابہ اکرام 2 جماعتوں کے اندر ہیں, 2 حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک کو دیکھا کہ ایک حلقہ اما احداہما یقرؤون القرآن ویدعون اللہ تبارک و تعالی, ان میں ایک گروہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا. محبت سے بولو سبحان اللہ اور پیار سے بولو سبحان اللہ. والاخرى یتعلمون ویعلمون. اور دوسری جماعت بیٹھ کر قرآن سیکھ اور سکھا رہی تھی. یعنی آپ کی زبان میں کہہ دوں درسگاہ لگی تھی. ایک دین سکھا رہا ہے باقی دین سیکھ رہے ہیں. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. ہم نے کہا ایک جماعت قرآن پڑھ رہی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے, اور دوسری جماعت وہ ہے جو قرآن سیکھ اور سکھا رہی ہے. اتنے میں سرکار علیہ السلام آ گئے. میرے نبی نے فرمایا کلن علی خیر. جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں یہ بھی بھلائی پر ہے, اور جو قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہیں یہ بھی بھلائی پر ہے. اب میرے سرکار کے جملے سنیے گا. فرمایا ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ تبارک و تعالی فإن شاء اعطى وإن شاء منع. فرمایا یہ لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں, اگر اللہ چاہے تو ان کو عطا فرما دے اور اگر اللہ چاہے تو منع کر دے. اس لیے کہ فعال لما یرید ہے, جو چاہتا ہے خوب کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دوسری جماعت کا ذکر کیا, کہا وہؤلاء یتعلمون ویعلمون. ممبر حضرات سب میری طرف توجہ کریں. آپ کے گلے میں غلامی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پٹا پڑا ہے نا, تو پھر اس کا پوری طریقے سے اظہار بھی ہونا چاہیے. اس کو معمولی مت سمجھیے گا. آدمی جس کی طرف منسوب ہوتا ہے اسی کے نام کا پٹا گلے میں ڈال لیا کرتا ہے. ہماری پہچان ہے کہ ہم حبیبیہ اور رضویہ والے ہیں, یعنی پہلے سرکار مجاہد ملت سے استغاثہ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے بریلی شریف پہنچایا کرتے ہیں. اور اگر بریلی شریف پہنچ گئے نا تو یہ وہ بارگاہ ہے جو آپ کو مدینے شریف لے جا کر کہے گی اب میری زبان میں کہہ با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سرور کائنات نے فرمایا وہؤلاء یتعلمون ویعلمون. فرمایا سنو یہ قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہیں. اس کے بعد یہ نہیں فرمایا فإن شاء آتا وإن شاء منع, بلکہ
की रिवायत में है, आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे अल्लाह ने उस्ताद बना करके भेजा है, उस्ताद बना करके भेजा है। अब जरा शहर को हाजिर कीजिए, एक तरफ कुरान पढ़ने वाली जमात है, एक तरफ कुरान सीखने सिखाने वाली जमात है, सरकार को अथॉरिटी है, मेरा नबी तो नबी मुख्तार है, जिसको चाहे मुंतखब कर ले। किसी ने रहमत के गोशे को सामने रख कर कहा था वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सरकार चाहते तो कुरान पढ़ने वालों के पास बैठ जाते, दुआ करने वालों के पास बैठ जाते, लेकिन सरकार वहां नहीं बैठे। फजलसा माहुम, जो कुरान सीख और सिखा रहे थे, पहले अपना मर्तबा बता दिया और कह दिया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना करके भेजा गया है। फिर उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाते हैं। हमने कहा भलाई पर दोनों है, सरकार की हदीस ने बता दिया, लेकिन फौकियत और बरतरी किसको है? एक वो जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, नमाजी कुरान पढ़ रहा है, वो भी असमत वाला है, लेकिन उससे ज्यादा असमत वाले वो है जो फराइज व वाजिबात अदा करने के साथ साथ दरसगाहों में बैठकर आला हजरत के मसलक का जाम पिलाते हैं और दुनिया वालों को नहीं अपने तलबा को सिखाते हैं। बेटा हमारा मतबाए नजर क्या है? जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, लाशें दबा उठाए क्यों? ये जमात वो जमात है जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले सिर्फ नमाज पढ़कर तिलावत करके चले जाते हैं। उनसे बेहतर वो जमात है जो नमाज पढ़ने के बाद अपने तलबा को मुस्तफा का दीन सिखा दिया कर। मदरसा जो पढ़ाते हैं, जो इनका सिलेबस होता है, वो बुनियादी किताब है कुरान। और जब कुरान तलबा को असातिज़ा पढ़ाते हैं तो सबसे पहले ये अकीदा सिखाते हैं कि बेटा अल्लाह मौजूद है। अभी चली थी ना कुछ दिनों पहले, हमारे सुन्नी तलबा, हमारे सुन्नी कुछ उलमा जो किताबों से वाकिफ नहीं है, जिन्होंने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ा नहीं है, बरेलवियों में कोई है, सुन्नियों में तो कोई नहीं है जो इस डिबेट करे। मैंने कहा ऐसी डिबेट पर हम लानत भेजते हैं। अरे मुनाजरे किसी फर्दे खास पर नहीं होते, फिक्रे खास पर, फर्दे खास की फिक्र पर मुनाजरा नहीं होता है, मुनाजरा जमात की फिक्र पे होता है। तो जिसको उसूल ही पता नहीं है उस डिबेट पे हम नाज क्या करें? और साहब अगर डिबेट का नाम, मुनाजरे का नाम इंग्लिश के चंद जुमले बोलना है तो फिर अमेरिका के सारे लोग मुनाजिर हैं, क्योंकि उनसे अच्छी इंग्लिश कौन बोलता है। लंदन के सारे लोग डिबेट करने वाले हैं, मुनाजिर हैं। हमने कहा तूने एक फर्द को सामने रखकर, इंडिविजुअल फिक्र को सामने रखकर, इंडिविजुअल मेंशन नजरिए को सामने रख के तूने सारा वक्त उस पर सर्व कर दिया। मुनाजरा किसी एक पर नहीं होता, मुनाजरा पूरी जमात की फिक्र पे होता है, ताकि एक फिक्र को हराया जाए तो फारी कौम और सारे मुआशरे को और पूरी सोसाइटी को अपनी हार का सामना करना पड़े। अब एक आदमी पे सर्व कर दिया सारा वक्त, उसने कह दिया, दूसरे कहने लगे अरे भाई उसको हरा के आए हो, उससे हमारा क्या लेना देना है। फिक्र जो एक है पूरी जमात की फिक्र है, जब उस पे सर्वकारी करोगे, उसको हरा कर आओगे तो इंशाअल्लाह रहमान याद रखना कि फिर पूरी सोसाइटी सिसकती रहेगी और फिर कभी ऐसा करेगी जैसे उस्ताद गिरामी वकार ने साहब बेंगलोर की सरजमीन पर लामनिहाद मौलाइयत को धूल चटाई। तो अब हुआ ये कि एक मसला आ गया, उस मसले के पीछे उनके खिलाफ उन्होंने न जाने कैसे क्या किया, पुतले जलाने लगे। मेरे कान में जब बात पहुंची तो मैंने कहा असल में मसला ये नहीं है, ये पुराना दर्द है जो उभर के आ रहा है, इनको तकलीफ दे रहा है। मगर बता दो इन दुश्मनाने सहाबा को हम इस दर्द को बार बार ताजा करते रहेंगे, इसलिए कि हमारा मिजाज ये है। हम तो ये कहते हैं, सरकार ने फरमाया इदा रई तुम साहिबा बिदातिन फतहर्रू फी वजही फइन्नल्लाह तआला युबग़िज़ु कुल्ला मुब्तदे। सरकार ने फरमाया जब किसी बिदाती को देखो तो सख्ती के साथ पेश आओ, इसलिए कि अल्लाह बिदातियों को पसंद नहीं करता। जब अल्लाह को पसंद नहीं है तो हम सुन्नियों को कैसे पसंद होंगे? हम तो बार बार तुम्हें कहते रहेंगे, और अगर दर्द खत्म ना हो तो कुरान की ज़बान में कहेंगे मूतू बिग़ैज़िकुम। आप सुनो, जब मदरसे में तालिबे इल्म पढ़ता है तो उस्ताद कहता है बेटा अल्लाह मौजूद, वो कहता है हजरत दलील, उस्ताद कहता है चल पहला पारा पढ़। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन।
तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, वजूद बारी का इनकार कैसे कर सकते हो। आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते, हमने कहा इसलिए नहीं कर सकते कि अल्लाह ने तो खुद फरमा दिया ना, वकुंतुम अमवाता, तुम तो मुर्दा थे। मुर्दा थे, मुर्दा यानी बेजान थे। कैसे बेजान थे, जब पैदा नहीं हुए तो मुर्दा कैसे हो गए, अभी तो वजूद बना ही नहीं है, अभी तो वजूद बना ही नहीं है। हमने कहा मुर्दा यहाँ किस माना में है, बेजान के माना में। आप कहेंगे कोई बहुत बड़ी तशरीह तो नहीं कर दी। मैं कहूंगा सुनिए जरा गुफ्तगू को, सर ऊपर उठाइए और सोइए नहीं, जरा बेदार मग्ज होकर मेरी गुफ्तगू को सुनिए। बिल्कुल नए अंदाज की गुफ्तगू कर रहा हूँ, ज़हनो दिमाग में बैठ जाएगी तो दहरियों की फिक्र पर कदगन लगाने के लिए फिर हम जैसे उलमा को बुलाने की जरूरत नहीं है, अकली एतबार से आप ही इंशाअल्लाह समझा देंगे। हमने कहा कुरान की इस आयत करीमा को आलिम दीन पेश करता है, उस्ताद को अपने शागिर्द को बताता है। रब ने कहा है तुम अल्लाह के वजूद का इनकार कैसे कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे। मुर्दा का मतलब यानी बेजान लुत्फा थे, तुम्हारा कोई मकाम नहीं था। हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहरी लम यकुम शैअन मज़कूरा, क्या इंसान पर एक जमाना ऐसा नहीं गुजरा है कि वो काबिल जिक्र चीज था ही नहीं, जिक्र वाली चीज था ही नहीं। हमारा वजूद क्या था, हम तो एक लुत्फा थे। लेकिन कुरान कहता है फखलकनल नुत्फता अलaqatan फखलकनल अलaqata मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए मोहब्बत के साथ। हमने कहा कुरान कहता है फिर हमने लुत्फा पैदा किया, लुत्फे को दमे बस्ता यानी जमा हुआ खून बनाया और जमे हुए खून को गोश्त का टुकड़ा बना दिया और गोश्त के टुकड़े पर हमने फिर हड्डियां चढ़ा दी, शक्ल सूरत बना दी। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, ये अल्लाह ही तो है जो रहमों के अंदर तुम्हारी सूरतें बनाया करता है। कुरान कहता है 25वां पारा है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दी यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाथा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। यही तो सिस्टम चला रहा है, चाहे वो जावेद जैसा मरदूद हो या दीगर मरदूद हो, दुनिया में एक ही सिस्टम है। आप जानते हैं कायनात की आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। देखो तो सही, अल्लाह किसी को लड़कियां दे दिया करता है, अल्लाह किसी को लड़के दे दिया करता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह करम फरमाता है तो किसी को बेटा बेटी दोनों दे दिया करता है। अल्लाह फरमाता है व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अगर रब कदीर चाहता है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मदरसे में सबसे पहला यह पैगाम दिया जाता है अल्लाह के वजूद का कि अल्लाह मौजूद है। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन की आयत करीमा मैंने आपको पढ़ करके सुना दी। फिर मैंने कहा था हम तो कहे एक मुर्दा थे, बेजान थे, उस पर क्या दलील है। कुरान कहता है फ़ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुदग़तन, पूरी आयत करीमा इला आखिरिल आया मैंने पढ़ दी है। बात चल रही थी ये रब्बे कदीर का निज़ाम है। अल्लाह किसी को चाहता है बेटे अता फरमा दिया करता है। यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना था। अरे अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह का कानून है, और अल्लाह ताला ने जो कुरान में बयान फरमाया है, आप बताएं तो सही इन तीन कानूनों के अलावा चौथा कोई कानून दुनिया में पाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया रब किसी को चाहता है बेटियां देता है, किसी को चाहता है बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाथा, और अगर रब चाहता है तो लड़का लड़कियां दोनों अता फरमा दिया करता है। और रब की मशीयत है व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और रब चाहता है तो किसी को बांझ कर दिया करता है, ला बेटा मिलता है ला बेटी मिलती है। अल्लाह के वजूद पर दलील की बात आ गई तो ये मदरसे हैं जिन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। चलो चलते हैं इमाम जाफर सादिक की बारगाह में। कौन इमाम जाफर सादिक, जिनसे किसी ने पूछा था हब्लुल्लाह किसको कहते हैं, आपने फरमाया नहनु अहलुल बैत, हम अहले बैत ही हब्लुल्लाह है। जरा अहले इल्म की तवज्जो हो जाए। साबिर भाई थोड़ी देर सब्र कीजिए, गुफ्तगू समात कीजिए। हजरत अल्लामा उस्मान साहब थोड़ी आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, सूफियाना तवज्जो ही में मेरी गुफ्तगू को सुन लीजिए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अहले इल्म भी और अवाम भी जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दहरिया को किस तरह अल्लाह के वजूद पर खामोश किया था। किसी ने आकर कह दिया, कहता है मैं अल्लाह के वजूद को नहीं मानता हूँ। इमाम जाफर सादिक ने कहा अच्छा एक बात बता,
تو نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں کیا تو تھا. کوئی حادثہ ہوا؟ کہنے لگا حادثہ یہ ہوا کشتی ٹوٹ گئی. کشتی ٹوٹی تو فرمایا مرا کہ زندہ رہا؟ کہا اگر مر گیا ہوتا تو سامنے کیسے موجود ہوتا؟ فرمایا بچا کیسے؟ کہا کشتی کا ایک تختہ مل گیا, اس تختے کے سہارے سے کنارے کے قریب آنے لگا, لیکن ایسا لمحہ بھی آیا کہ سمندر کی موجوں نے میرے نیچے سے تختہ نکال دیا. کہا اب تجھے امید کیا تھی؟ مرنے کا یقین تھا یا جینے کی امید تھی؟ کہنے لگا مرنے کا یقین نہیں تھا, مجھے تو جینے کی امید لگی تھی. امام جعفر صادق نے کہا جب تو کشتی پر سوار تھا تیرا یقین کشتی سے جڑا تھا, جب تو تختے پر سوار تھا تیرا یقین تختے سے جڑا تھا, اور جب تختہ نکل گیا تو اب زندگی کا یقین, زندگی کے باقی رہنے کا یقین تو نے کس سے کیا؟ وہاں تو کوئی سبب تھا ہی نہیں. امام جعفر صادق کے اس استدلال پر زبان کو خاموش کر لیتا ہے, سر کو نیچے جھکا لیتا ہے. امام جعفر صادق نے کہا تختے کو ختم ہونے کے بعد بھی تجھے جو ذات کنارے تک لے کر آئی ہے اسی کو اللہ رب العزت کہا جاتا ہے, اسی کو خالق کائنات کہا جاتا ہے, اسی کو مالک کہا جاتا ہے. کہنے لگا امام دیر نہ کرے, آپ کی دلیل سمجھ میں آ گئی ہے, میں اللہ کے وجود کو مانتا ہوں اور اسلام کا دامن تھامتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی. دہریوں کے فتنوں سے بچانے والے مدرسے کے اساتذہ بولو ہے کہ نہیں؟ عقیدے کی حفاظت کرنے والے مدرسے کے اساتذہ. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک آ گیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, میں نہیں مانتا اللہ کے وجود. معاذ اللہ اس نے جب بولا, امام شافعی نے کہا شہتوت کا پتا تو نے کبھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہے. اچھا لے کے آیا تھا پوری جماعت. امام شافعی نے کہا پتا توڑ کر اگر تجھے دوں تو جو ذائقہ تجھے لگے گا وہی پتا اگر دوسرا پتا اسی شہتوت سے توڑ کر دوسرے کو دے دوں تو ذائقہ بدل جائے گا یا سیم سیم رہے گا, ایک سا رہے گا, مماثل رہیں گے برابر؟ کہنے لگا ایک سا رہے گا. ذائقہ کہاں بدلے گا, نہ رنگ بدلے گا نہ ذائقہ. فرمایا جتنے تم لوگ یہاں موجود ہو سب کو الگ الگ پتے دیے جائیں تو سب کا ذائقہ ایک جیسا؟ بولا ایک جیسا. تو امام شافعی نے کہا یہی پتا اگر بکری کھا جائے تو مینگنی کیسے آتی؟ یہی پتا اگر ریشم کا کیڑا کھا جائے تو اس کے جسم سے ریشم کیسے نکل جاتا؟ یہی پتے کا رس اگر چوس کر چلی جائے شہد کی مکھیاں واؤہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان الی آخر الآیہ. یہ اللہ نے جو 14ویں پارے کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے, شہد کی مکھی آتی ہے اگر وہ شہتوت کے پتے کا رس چوس کر چلی جاتی ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح آخر ہوتا کیا ہے؟ شہد کی شہتوت کی مکھی شاید اس شہتوت کے رس کو چوس کر چلی جائے. بھائی ویڈیو وغیرہ مت بنائیے گا, یہاں ویڈیو والے نہیں ہیں, یہ تاج الشریعہ کے موقف والے ہیں. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. بھائی ڈسٹرب نہ کرے, میں نے پہلے ہی آپ کے لیے ایک تعریف بھرا جملہ بول دیا تھا. الحمدللہ یہاں کوئی ویڈیو نہیں ہے, اس لیے روحانیت زندہ ہے جلسے کی, ورنہ تو آپ جانتے ہیں سیلفی باز مولوی آ جائے تو پھر علماء کی قدر کچھ نہیں ہوتی. جوتے چڑھ چڑھ کے فوٹو کھنچوانے کے چکر میں ممبر رسول کی عزت کو پامال کر دیا کرتے ہیں. مگر قربان جائے سرکار مجاہد ملت کی ذات پر, قربان جائے حبیب ملت کی ذات پر, قربان جائے حضور حکیم شریعت جیسے پیران نظام, حضور قائد ملت ہو یا حضور حکیم شریعت ہو, ایسے پاکیزہ پیروں کی ذات پر جنہوں نے اس دور میں بھی چمک دمک کو نہیں دیکھا ہے, مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھا ہے, شریعت کو دیکھا ہے. اور انہی لوگوں کو دیکھ کر ہم نے بھی یہی عزم و ارادہ کیا ہے کہ ان کی روش پر چلیں گے, انشاءاللہ کامیابی قدم چومتی نظر آئے گی. امام شافعی نے کہا وجہ کیا ہے کہ ایک ہی شہتوت ہے, اسی کا ایک پتا ہے, لیکن مختلف جسموں میں جا رہا ہے, الگ شکلیں بدل رہی ہے. یہ کس کی قدرت سے ہوتا ہے؟ کہا یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا بات بالکل صحیح ہے, یہ مدرسے ہیں, اگر دہریہ کوئی اگر فکر باطل پیش کرتا ہے تو مدرسے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور آگے بڑھے,
बात ज्यादा लंबी नहीं करता, एक मुख्तसर सी बात करके इंशाअल्लाह रहमान अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चूंकि मसलक इमाम आजम की बात चल रही है, अगर इसको मैं दो लफ्जों में कहूँ तो मसलक इमाम आजम आज के दौर में मसलक इमाम अहमद रजा खान का नाम है। ये कौन इमाम आजम अबू हनीफा है। अल्लाह ने इतनी अकल, इतनी दानाई, इतनी होशमंदी अता फरमाई है। बुजुर्गों ने सही कहा है, इमाम आजम की अक्ल को एक पल्ले में रख दिया जाए, दूसरे में कायनात की अक्लों को रखा जाए, वही पल्ला भारी होगा जिसपे इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की अक्ल शरीफ रखी हुई है। जरा गौर कर ला, आपके दौर में किसी राबसी ने यह कहना शुरू कर दिया था कि सरकार ने अपनी दो बेटियां एक यहूदी के निकाह में दी है। और किसको यहूदी कहा? माअज़ अल्लाह, हजरत उस्मान गनी को। कौन उस्मान गनी? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तारीखुल खुलफा में रिवायत जिक्र करते हैं, किसी ने पूछ लिया लिमा सुम्मिया उस्मानो ज़न्नुरैन, उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है? आपने जवाब दिया, लम यजमा बैना इब्नतै नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु तबारक व तआला इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्माना। फरमाया आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर दुनिया बनने से लेकर कयामत तक आज तक कोई ऐसी जात नहीं आई है कि जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां यके बाद की गरे तशरीफ लाई हो। अगर है तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की साथ है। इमाम आजम अबू हनीफा गए, जाने के बाद उसके घर जाकर कहते हैं, मैं तेरी बेटी का रिश्ता लेकर के आया हूँ। अक्ल देखिए कितनी तेज है आपकी, अल्लाह ने किस तरीके से होशमंदी अता फरमाई है। हजरत इमाम आजम ने कहा, लड़का हुस्नो जमाल का पैकर है, कुरान पाक की तिलावत का पाबंद है, शरीयत पर अमल करता है, मुस्तफा के दीन को सीखता सिखाता है, अल्लाह ने दौलत से भी नवाजा है, मगर छोटी सी गलती है। क्या कहा? मजहब के एतबार से यहूदी का। मौलाना साहब ठीक तो है आप? अपनी बेटी को मैं यहूदी के निकाह में दूंगा? इमाम आजम जलाल में आ गए। तू उम्मती होकर इतनी समझ रखता है कि अपनी बेटी को किसी यहूदी के निकाह में नहीं देगा, तो मेरा नबी नबियों का सरदार होकर दो बेटियों को कैसे किसी यहूदी के निकाह में दे सकता है? इसका मतलब यह है जिसके निकाह में दिया है वो यहूदी नहीं है, वो सच्चा मुसलमान है, सच्चा मोमिन है, मुस्तफा का सहाबी है। बस इतना कहना था, उसने अकीदा बदल दिया और पक्का सुन्नी से उल अकीदा हो गया। बस चलते चलते एक पैगाम देकर के जा रहा हूँ। आज जरूरत है मदारिस अहले सुन्नत को इमाम आजम की शख्सियत को सही तौर पे पढ़वाया जाए। गैर मुकल्लिदियत बढ़ती चली जा रही है। सुभान अल्लाह, गैर मुकल्लिदीन के ताल्लुक से जो किताब लिखी गई है मुझे खुशी हुई सुनकर, लेकिन आज तर्ज बदलने की जरूरत है। वही पुराना अंदाज ना हो, वही पुराना तौर तरीका ना हो। हमने कहा था अंदाज का, आज के दौर में चूंकि हदीस का नंबर भी मालूम किया जाता है, सीरियल नंबर भी तलबा को याद कराया जाए, और खास तौर से जो हदीसें हमारे मामूलात और हमारे अकाइद के ताल्लुक से हैं उन्हीं हदीसों को महफूज करके उनकी सनद पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर दी जाए, ताकि फजीलत के तलबा जब मदरसे से निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इमाम आजम पर जो इतराज किया जाता है, और यहाँ तक के खतीब बगदादी जैसे पढ़े लिखे इंसान ने भी आला हज़रत इमाम आजम के ताल्लुक से कह दिया था कि वो कयास करते हैं। चूंकि हर दौर के अंदर कुछ न कुछ इस तरह के मामलात रहते हैं, लेकिन एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, इमाम शाफई कयास नहीं थे। अब आप सुनिएगा बरकत की नियत से, इल्मी गुफ्तगू, खालिस इल्मी गुफ्तगू जो अहले इल्म के लिए है। हमने कहा कयास की एक किस्म नहीं होती, कयास की 4 किस्में होती है। कभी कयास मुआस्सिर होता है, एक कयास मुआस्सिर हुआ करता है, एक कयास शुबा हुआ करता है, एक कयास मुत्तरिद हुआ करता है, और एक कयास और है जो बर वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है। लेकिन इमाम शाफई ने कयास मुत्तरिद और इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कयास मुत्तरिद और कयास मुआस्सिर ही का एतबार किया है। इमाम शाफई ने तो चारों का एतबार किया है। तो फिर ये एतराज, इमाम शाफई की इज्जतें मेरे सरों का ताज है, हम चारों इमामों से प्यार करते हैं, लेकिन फिर फिलहाल एक इमाम को टारगेट किया जा रहा है। चूंकि दुनिया जानती है पूरी दुनिया में हनफियत सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इनसे एतमाद उठा दिया जाए, और चूंकि इनसे एतमाद उठेगा तो इसी इमाम के बारे में इमाम शाफई ने कहा था कि फिक्र के मैदान में सब उनके शागिर्द औलाद नजर आती है। जब बड़े पर शक
پیدا کر دو گے تو بعد والوں پہ پہلے ہی شک پیدا ہو جائے گا. اس لیے ضرورت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو صحیح طور پہ پڑھانے کی. صرف فضائل پر اکتفا نہ کیا جائے. ہم نے کہا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قیاس کہہ کر کے ان کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں, ہم نے کہا امام شافعی نے 4 قیاسوں کو مانا, امام اعظم نے 2 کو مانا. کم سے کم تناسب کے اعتبار سے مقدار کم ہو گئی, تو پھر اعتراض امام اعظم پہ کیوں؟ دوسری بات یہ ہے ہر جگہ امام اعظم قیاس نہیں کرتے ہیں. ہماری کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے, ورنہ تو امام اعظم کی شان یہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث ضعیف کا بھی اعتبار کر لیا, حدیث مراسیل تک کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے باب احکام میں معتبر مانا ہے. اور کہیں میرے امام کی شان یہ ہوتی ہے, ایک جگہ حدیث صحیح ہے, ایک جگہ حدیث اصح ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحیح کو چھوڑ کر حدیث اصح پر عمل کر لیا کرتے ہیں, مگر یاران زمانہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام اعظم یہاں قیاس کر رہے ہیں. اس طریقے سے امام کو پڑھایا جائے تاکہ آنے والا پڑھے لکھے لوگوں میں جو فرقہ غیر مقلدیت پڑھ رہا ہے, ان مدرسوں سے امید ساری کائنات کو لگی ہے. اب یونیورسٹی والے کام نہیں کریں گے, ان کو تو دنیا چاہیے, وہ تو دین پر ہی حملے کر رہے ہیں. امید صرف مدرسے کے اساتذہ سے ہے, امید صرف خانقاہوں سے ہے, امید ان طلبہ سے ہے. انشاءاللہ الرحمن مجھے امید ہے کہ یہ مدارس نیا سسٹم نکالیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے جس طریقے سے تم چلو گے ہم مسلک امام کو اسی انداز سے سمجھائیں گے اور دنیا والوں سے کہیں گے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام.